بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کی شہادت کا واقعہ جو محرم الحرام میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 5 دن خلافت کی اور یکم محرم سن 24 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کے مطابق 63 سال کی عمر پا کر ابو لولو منافق بے ایمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آپ اپنے معمول کے موافق نماز فجر کے لیے صبح ہی مسجد میں گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے تو ابو لولو بے ایمان نے صف سے آگے بڑھ کر آپ کے ایک دم زہر بھری 3 تلواریں ماری، ایک کندھے پر، دوسری ناف پر، تیسری بغل کے نیچے۔ خون نکلنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور نماز نہ پڑھا سکے۔ آپ کو اسی بے ہوشی کی حالت میں مکان پر لے آئے۔ اس وقت ابو لولو بے ایمان کے سامنے جو آیا اس پر اس نے حملہ کیا اور 6 آدمی شہید اور 7 آدمی زخمی کیے۔ ایک عراق کے آدمی نے اس کو پکڑ کر گرایا۔ جب اس نے دیکھا کہ برے حال سے مارا جاؤں گا تو اس نے خود ہی اپنے چھرے سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور آپ نے ہوش آنے پر نماز پڑھی اور فرمایا یہ کام کس نے کیا؟ کہا گیا کہ ابو لولو نے کیا۔ فرمایا الحمدللہ میرا خون کسی مسلمان کے ذمہ نہ ہوا۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا تم امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، میرا ان سے سلام کہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے انور میں میرے دفن ہونے کی اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سلام اور پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونا تو میں چاہتی تھی مگر میں نے وہ جگہ عمر پر قربان کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب آپ کو سنا دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان کا احسان ہے، لیکن جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے لحاظ سے اجازت دے دی ہو، اگر وہ پھر اجازت دے تو میرے نصیب، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ فرما کر آپ رو پڑے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کے رونے اور گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے حساب و کتاب اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ غم اور فکر نہ کیجئے، خدا کی قسم آپ دوزخ کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے اللہ و رسول کے حکموں پر عمل کیا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کیا اور تمام ممالک آپ کے انصاف سے بھر گئے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو آپ سے عزت حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذرا مجھے بٹھا دو اور بیٹھ کر فرمایا اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، جو آپ نے میرے بارے میں حالات بیان کیے بس اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دینا۔ انہوں نے فرمایا بے شک میں یہی بیان کروں گا۔ اسی وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بیان دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں صاحب یہ بیان مجھے لکھ دیں۔ دونوں صاحبوں نے بیان لکھا اور دستخط کر دیے، آپ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کے بیان سے میری گھبراہٹ جاتی رہی اور ڈر بھی جاتا رہا، تسلی ہو گئی، اور سب حضرات سے فرمایا کہ اس مبارک پرچے کو میری قبر میں رکھ دینا اور مجھ کو لٹا دو۔ لیٹتے ہی آپ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ امیر المؤمنین آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا بیٹی صبر اختیار کرو، اللہ کے حکم میں راضی رہو، کیا کسی کا باپ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہا ہے؟